دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک گواہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، وہ دنیا کے سب سے شاطر چور کو پکڑوا سکتا ہے۔ ایک ایسی عدالت جہاں کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، لیکن صرف ایک جلتے ہوئے چراغ نے وہ کر دکھایا جو بڑی بڑی فوجیں نہ کر سکی۔ آج کی کہانی آپ کے دماغ کو گھما کر رکھ دے گی۔ 5 مشتبہ افراد، ایک اندھیرا کمرہ اور ایک جادوئی چراغ۔ آخر وہ چور کون تھا جس نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی لیکن اپنی ہی صفائی کی وجہ سے پکڑا گیا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانی ذہن کے ساتھ کھیلی گئی ایک ایسی چال ہے جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ قصہ ہے ایک بہت بڑے سوداگر کا جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کا سب سے قیمتی اثاثہ وہ سرخ ہیرا تھا جو اسے اس کے باپ نے وراثت میں دیا تھا۔ ایک رات جب پورا شہر گہری نیند سو رہا تھا، سوداگر کے بند کمرے سے وہ ہیرا غائب ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ کوئی تالا ٹوٹا، نہ کوئی دیوار پھاند کر اندر آیا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، چور سوداگر کے اپنے 5 خاص ملازمین میں سے کوئی ایک تھا۔ وہ 5 ملازم برسوں سے اس کے ساتھ تھے، لیکن لالچ ایک ایسی بلا ہے جو پرانے سے پرانے وفادار کو بھی اندھا کر دیتی ہے۔ اگلی صبح جب تلاشی لی گئی تو ہیرا کہیں نہیں ملا۔ سوداگر پریشان ہو کر وقت کے سب سے عقل مند قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے سب کی باتیں سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، آج شام تک وہ ہیرا بھی مل جائے گا اور چور بھی خود اپنی زبان سے بولے گا کہ میں نے چوری کی ہے۔ شام ڈھلتے ہی قاضی صاحب نے ان 5 ملازمین کو ایک ویران حویلی کے ایک بڑے ہال میں بلایا۔ وہاں ایک بہت ہی پرانا اور کالا چراغ ایک میز پر رکھا ہوا تھا جس میں سے ہلکا سا دھواں نکل رہا تھا۔ قاضی صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، سنو، یہ کوئی معمولی چراغ نہیں ہے، یہ ایک قدیم جادوئی چراغ ہے۔ میں تم 5 کو ایک ایک کر کے اس اندھیرے کمرے میں بھیجوں گا۔ تمہیں اندر جا کر اس چراغ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم چور ہوئے تو جیسے ہی تمہارا ہاتھ اس چراغ کو چھوئے گا، یہ چراغ تمہارے ہاتھ کو کوئلے کی طرح کالا کر دے گا اور تمہاری پیشانی پر غداری کا نشان بن جائے گا۔ یہ سن کر 5 کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ قاضی صاحب نے ایک ایک کر کے انہیں کمرے کے اندر بھیجنا شروع کیا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھمی ہوئی تھی۔ پہلا ملازم اندر گیا، چند سیکنڈ گزری، وہ باہر آیا۔ اس کے ہاتھ چراغ کی کالی سیاہی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ بچ گیا ہے۔ دوسرا اندر گیا، وہ بھی باہر آیا، اس کے ہاتھ بھی کالے تھے۔ تیسرا اور چوتھا بھی اسی طرح باہر آئے، ان سب کے ہاتھ کالے تھے اور وہ سب خوش تھے کہ ہم سچے ثابت ہوئے کیونکہ چراغ نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ آخر میں 5واں ملازم جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا اور سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، وہ اندر گیا۔ وہ کافی دیر تک اندر رہا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے چھپائے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا، اپنے ہاتھ سامنے کرو۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ سامنے کیے، پورا دربار حیران رہ گیا۔ اس کے ہاتھ بالکل صاف تھے، ایک دھبا تک نہیں تھا۔ باقی 4 کے ہاتھ کالے تھے، لیکن اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے ابھی صابن سے دھوئے ہوئے ہوں۔ وہ نوجوان خوشی سے چلایا، دیکھو قاضی صاحب، چراغ نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرے ہاتھ کالے نہیں ہوئے، میں سچا ہوں۔ قاضی صاحب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، اس نوجوان کو گرفتار کر لو، یہی وہ چور ہے جس نے ہیرا چرایا ہے۔ حال میں شور مچ گیا۔ سوداگر حیران ہو کر بولا، قاضی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ تو صاف ہے، جادوئی چراغ نے تو اسے پکڑا ہی نہیں، پھر یہ مجرم کیسے ہوا؟ قاضی صاحب ہنسے اور بولے، سوداگر صاحب، یہ چراغ جادوئی نہیں تھا، میں نے اس چراغ پر خاص کالی سیاہی لگائی تھی۔ جو شخص سچا تھا اسے جادو کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے بے خوف ہو کر چراغ کو ہاتھ لگایا اور اس کے ہاتھ کالے ہو گئے، لیکن یہ چور یہ ڈر گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے چراغ کو چھوا تو جادو اسے پکڑ لے گا، اس لیے یہ کمرے کے اندر تو گیا، لیکن اس نے چراغ کو چھونے کی ہمت ہی نہیں کی تاکہ اس کے ہاتھ کالے نہ ہوں۔ اس کی یہی صفائی اس کی غداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ چنانچہ
اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ دوستو، چور جتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو، اس کا اپنا خوف اسے کہیں نہ کہیں سے پکڑوا ہی دیتا ہے۔ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، جبکہ سچائی انسان کو وہ طاقت دیتی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی بے خوف کھڑا رہتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مندی اور گہری سوچ بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نکال سکتی ہے۔ اگر آپ کو قاضی صاحب کی یہ ترکیب پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ میں سچ کی جیت ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔